تو وہ اصلاً ایمان کا جز نہیں ہے، وہ ایمان کا جز نہیں ہے. وہ اگرچہ ایمان کو پختہ اور کامل کرنے والے تو ہیں، لیکن وہ ایمان کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعمال بدن کے حوالے سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں اقرار کہ زبان کے ساتھ جو اقرار کرنا ہے، اس کے بارے میں شرح عقائد نصفیہ کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع ہی نہ ملا تو وہ عند اللہ تو مومن ہے، لیکن وہ لوگوں کے نزدیک مومن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک بند کمرے میں پڑا ہوا ہے اور اس کی نزع کا عالم آ گیا ہے، آخری وقت ہے. اب جب اس کا آخری وقت آیا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کو احساس ہوا کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اس وقت اس نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، تو اس صورت میں وہ مومن ہے، لیکن عند اللہ مومن ہے. لیکن لوگوں کے سامنے کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لہٰذا لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کا جو تعلق ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے. اس طرح اور اگر اقرار، اور پھر دوسرے نمبر پر ایک شخص ہے کہ اس کو موقع ملا ہے اور پھر مطالبہ بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ مطالبے کے باوجود، کسی مشکل نہ ہونے کے باوجود وہ اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر ہے. مثال کے طور پہ ایک نارمل سچویشن ہے، ایک شخص ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، زبان سے بول بھی سکتا ہے، اور اس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرو. وہ کہتا ہے کہ میں دل سے تو مانتا ہوں لیکن زبان سے کبھی نہیں کہوں گا، تو وہ بھی کافر ہے. لیکن اس میں پھر کہوں گا کہ اس پہ کوئی سختی نہ ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے، اس کو اکراہ ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اظہار نہ کرے، تو اس کا حکم اور ہوگا. اور پھر اگر اس سے مطالبہ نہ کیا گیا، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا یعنی اقرار کرنے کا، تو وہ دنیا کے احکام میں کافر سمجھا جائے گا. نہ اس کے جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے، لیکن وہ عند اللہ جو ہے وہ مومن ہوگا، اگر کوئی اسلام کے خلاف اس کا عقیدہ ظاہر نہ ہو. یہ جو میں نے پہلی بات کی تھی نا کہ ایک بند کمرے میں انسان مر گیا، تو یہ آخری جز کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے.